खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक बार फिर से हम खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में सीखने वाले हैं। और जो लोग हमारे इस चैनल को रेगुलर देखते हैं वो ये बात जानते हैं कि हमने पिछली 2 वीडियोज़ में भी खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में सीखा था। और हमने खुदावंद यीशु मसीह की अपनी गवाही को देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी सेकंड कमिंग के बारे में हमें खुद क्या बताते हैं। उसके बाद हमने फरिश्तों की गवाही को देखा था कि फरिश्ते खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में हमें क्या बताते हैं। फिर हमने अंबिया की गवाही को देखा था, यानी ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट्स की गवाहियों को देखा था कि वो खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में हमें क्या बताते हैं और किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से भी पहले, हज़ारों साल पहले, उन लोगों ने पेशन गोई की कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी किस तरह से होगी। और फिर हमने खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की गवाही को देखा कि खुदावंद यीशु मसीह के सब शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में हमें क्या बताते हैं। और जितने मसीह बहन भाई हमारे इस चैनल को देखते हैं वो ये बात जानते हैं कि मैंने इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करवाई थी और हमने बाइबल मुक़द्दस में से सेकंड कमिंग को बहुत अच्छे से समझा था। और पिछली 2 वीडियोज़ में भी हम खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में पूरे तौर पर नहीं समझ सके। तो ये सेकंड कमिंग की सीरीज़ का हमारा पार्ट नंबर 3 है। और जितने लोगों ने हमारी वो 2 लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी वो पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको आज की ये वीडियो अच्छे तौर पर समझ आ सके। और आज की वीडियो में भी हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातों को सीखने वाले हैं जो कि आप सबके लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम सेकंड कमिंग की इस मिस्ट्री को खुदावंद के पाक कलाम में से सीख सकें और दूसरों को भी सिखा सकें। तो आइए बगैर वक्त को ज़ाया किए आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि खुदावंद का ये पाक कलाम बहुत से लोगों तक पहुँचे। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं, हम आप सब के लिए ज़रूर दुआ करेंगे। तो आइए बगैर वक्त को ज़ाया किए आज खुदावंद के पाक कलाम में से सेकंड कमिंग के बारे में कुछ नई बातों को सीखते हैं। मत्ती 24 उसकी 37वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और बेशक जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया है वो ज़रूर पूरा होगा और बहुत जल्द पूरा होगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सेकंड कमिंग के बारे में हमें बहुत कुछ बताया जो कि हमने सेकंड कमिंग की सीरीज़ के पार्ट नंबर 1 में सीखा था। तो इसको क्विट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और बाइबल मुक़द्दस में से एक और वर्स देखेंगे जो कि पतरस रसूल का दूसरा खत उसका 3रा बाब और उसकी 3री आयत में वो लिखता है, ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी और ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के ऊपर चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया। और रसूलों के सवालों से भी ऐसा ही ज़ाहिर होता है कि वो तवक्को करते थे कि खुदावंद यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में ही वापस आ जाए और पहली सदी में ही बनी इसराइल को फिर बादशाही मिल जाए, जिसके लिए हमें लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा है, जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नज़दीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी ज़ाहिर हुआ चाहती है। इसीलिए शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह के जाते वक्त यही बात दोबारा पूछ ली और उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सवाल का ये जवाब दिया कि उन वक्तों और मियादों का जानना जिनको खुदा बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मैं आप सबको ये बात बताना चाहता था कि बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताती है कि उन वक्तों और मियादों का जानना तुम्हारा काम नहीं जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है। और यही बात खुदावंद यीशु मसीह ने
اپنے شاگردوں کو بھی سکھائی کہ جن وقتوں اور میعادوں کو خدا نے اپنے اختیار میں اپنے کنٹرول میں رکھا ہے ان کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں جتنا کہ ہمارے لیے توبہ کرنا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف رجوع لانا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں تیار کرنا ہے، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے مطابق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا۔ دوستو، آج ہم بہت سے اپنے ہی مسیح بہن بھائیوں کو یہی بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کا صبر کے ٹوٹ چکا ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کا انتظار کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اور ان کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا وعدہ کہاں گیا۔ دوستو، آج خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا ہمارا کام نہیں جنہیں خدا باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے، بلکہ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت خداوند یسوع مسیح آئیں تو وہ ہمیں تیار پائیں اور ہمیں اپنے ساتھ آسمان کے بادلوں پر لے کر جائیں تاکہ ہم ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہیں۔ اور یہاں پر غور کرنے والی بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے وہ بھی یہ بات چاہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح ان کے جیتے جی ہی واپس آ جائیں اور بنی اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کریں، لیکن خداوند یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں خدا باپ نے اپنے ہی اختیار میں اپنے ہی کنٹرول میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے جب خداوند یسوع مسیح کے منہ سے یہ جواب سنا تو وہ لوگ تو چپ ہو گئے، لیکن آج کے مسیحوں کو چپ کرانا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ پطرس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والے لوگ آئیں گے اور مذاق کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو آسمان پر گئے ہوئے اب تقریباً 2000 برس گزر چکے ہیں، اور بہت سے لوگ انتظار کرتے کرتے تھک کر مایوس ہو چکے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا انتظار تو ختم ہو چکا ہے اور اب وہ ٹھٹھے اور مذاق پر اتر آئے ہیں۔ لیکن پطرس رسول اس بارے میں ہمیں ایک بھید کی بات بتاتا ہے جو دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں وہ لکھتا ہے، اور دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے، اور اس فارمولے کے مطابق خداوند کے نزدیک مدت اس طرح شمار نہیں ہوتی جس طرح کہ ہم لوگ اس دنیا میں کرتے ہیں۔ ہمارے مطابق خداوند یسوع مسیح کو آسمان پر گئے تقریباً 2000 برس گزر چکے ہیں، لیکن خداوند کے نزدیک یہ عرصہ صرف 2 دن کا ہے، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور اس فارمولے کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے نزدیک یہ عرصہ صرف 2 دن کا ہے، اور خدا باپ کہتے ہوں گے کہ میرے بیٹے کو میرے پاس آئے ہوئے ابھی 2 ہی دن تو ہوئے ہیں، اور 2 دن کا ذکر کرتے ہوئے ہوزیہ بھی اپنا 6 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھتا ہے، آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس نے پھاڑا ہے وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے وہی ہم پر مرہم پٹی بھی کرے گا، وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ اور ان بائبل مقدس کی ورسز میں بنی اسرائیل کی بحالی یعنی ریسٹوریشن اور شفا پانے کا اندازہ لگایا گیا ہے، ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ وہ 2 دن کے بعد ضرور ہوگا۔ ابھی وہ اس مصیبت کی وجہ سے جو خداوند نے ان پر بھیجی ہے زخمی ہیں، لیکن 2 روز کے بعد شفا کی توقع کرتے ہیں کہ شاید انہیں 2 دن کے بعد شفا مل جائے، اور 2 روز یعنی 2 دن 2000 برس کو ظاہر کرتے ہیں، اور پولس رسول یہی کہتا ہے کہ 2000 برس کے بعد کلیسیا کی تعداد مکمل ہو جائے گی، یعنی کلیسیا کا جو نمبر ہے وہ پورا ہو جائے گا،
اور خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آ جائیں گے اور لے کر آسمان میں بھی چلے جائیں گے۔ اس کے 7 سال بعد خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی، جسے خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ بھی کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں سیکھ رہے ہیں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو سب یہودی خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے اور ان کو حیات تازہ مل جائے گی اور وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے نجات پائیں گے۔ لیکن پطرس رسول اس فارمولے کو خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اسی باب کی 9ویں آیت میں وہ لکھتا ہے کہ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور خداوند کے آنے میں جو دیر ہے اسے خدا کا صبر اور تحمل کہا گیا ہے۔ خداوند صبر کر کے اس وقت انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ابھی اور بھی گنہگار لوگ توبہ کر لیں اور اس پر ایمان لے آئیں اور نجات پا کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں اور کلیسیا میں شامل ہوں۔ جب خداوند یسوع مسیح آ گئے تو نجات کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور جتنوں نے بھی نجات نہیں پائی وہ محروم رہ جائیں گے، اور وہ سب لوگ پیچھے چھوٹ جائیں گے، اور خداوند یسوع مسیح انہیں لینے کے لیے پھر دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو آپ کے پاس یہی زندگی ہے اور یہی وقت ہے کہ ہمیں خداوند کو قبول کرنا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آئیں تو وہ ہمیں تیار پائیں اور ہمیں اپنے ساتھ آسمان کے بادلوں پر لے کر چلے جائیں۔ اور دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے میں کیوں اتنی دیر ہے؟ خداوند یسوع مسیح کیوں نہیں آتے؟ تو دوستو، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ توبہ نہیں کرتے، اور خداوند یسوع مسیح اپنے خدا باپ کے گھر میں تحمل کر کے صبر کر کے بیٹھے ہیں تاکہ بہت سے لوگ توبہ کریں اور خداوند پر ایمان لائیں، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند آپ سب کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ سب کو پریز دی لارڈ۔ جے مسیح کی۔